فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیاد المرصوص مقتل حسین علیہ السلام وآلہ وصحبہ، جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 103 ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جنگ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا حال جاری تھا۔ جہاں پہ ہم نے روکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے امام علیہ السلام کی پیدل جنگ۔ نفس المحموم میں حمید بن مسلم سے مروی ہے کہ امام علیہ السلام زین سے اترنے کے بعد پیدل بھی سواروں کو تہہ تیغ کرتے رہے۔ امام علیہ السلام فرما رہے تھے، کیا اب مجھ سے ڈرتے ہو؟ بخدا مجھے یقین ہے کہ تمہاری طرف سے کی جانے والی میری توہین کے عوض اللہ مجھے محترم بنائے گا، پھر تم سے میرا اس طرح انتقام لے گا کہ تمہیں احساس تک نہ ہوگا۔ بخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارے درمیان ایسی تلوار چلے گی اور اتنا خون بہے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اس پر بھی اکتفا نہیں کرے گا، پھر تمہارے عذاب علیم میں کئی گنا اضافہ کرے گا۔ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ زین سے زمین پر آنے کے بعد بھی پیادہ ہو کر شہ سواروں کی طرح نبرد آزما رہے، ملعونوں پر حملے کرتے رہے اور فرماتے رہے، کیا مجھے قتل کرنے میں تم نے اتحاد کر لیا ہے؟ بخدا میرے بعد بندگان خدا میں سے کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرو گے جس کے قتل پر اللہ اس قدر ناراض ہوگا جس قدر میرے قتل پر ناراض ہوگا۔ تاریخ طبری اور بحار الانوار میں روایت ہے کہ باوجود اس کے کہ امام علیہ السلام پیدل تھے لیکن اس دلیری سے جنگ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو تیروں سے کے لگنے سے بچا رہے تھے کہ آپ لشکر عمر سعد کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر اس ملعون سے خطاب فرمایا، خدا کی قسم میرے بعد خدا کے کسی بندے کو قتل نہ کر سکو گے جس کے قتل کرنے پر خدا کا تم پر میرے قتل کرنے سے زیادہ غضبناک ہوگا اور عذاب دے گا۔ خدا کی قسم میں یہ امید کرتا ہوں کہ خدا مجھے عزت دے گا اور تم کو ذلیل اور رسوا کرے گا، اور تمہیں جس جگہ کو گمان اور تصور بھی نہ ہوگا وہاں سے تم سے میرا انتقام لے گا۔ اور بھی یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے ابن زیاد ملعون کے سپاہیوں سے کہا کہ تم کس قدر بڑے امتی ہو کہ تم اجر رسالت کے بدلے پیغمبر خدا کے خاندان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو۔ خدا کی قسم میرے قتل کرنے کے بعد کوئی بھی اس قدر خدا کو غضبناک نہیں کرے گا۔ صفحہ نمبر 105، عنوان شمر کی خیام کی طرف پیش قدمی۔ اسی وقت شمر ملعون نے کچھ یزیدیوں کو لے کر خیمے کا رخ کیا۔ شمر خیموں کو آگ لگانا چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھایا اور تاریخی جملہ ادا کیا، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت کے حساب و کتاب سے نہیں ڈرتے ہو تو کم از کم اپنی دنیا میں آزاد اور جواں مرد رہو۔ شیس بن ربیع ملعون جلدی سے شمر کے پاس پہنچا، غصے کے ساتھ اسے خیموں کو معترض ہونے سے خبردار کیا۔ شمر گویا کہ نادم ہوا اور اپنے سپاہیوں کو حرم سے دور کر کے بولا، حسین کی جانب چلے جاؤ کہ ہمیں یہاں ایک عظیم القدر اور جواں مرد حریف کا سامنا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، واپس چلو، اس آدمی کے حریم سے دور ہو جاؤ، اس کا قصد کرو، مجھے اپنی زندگی کی قسم وہ کفو کریم ہے۔ تاریخ طبری میں ابو مخنف سے روایت ہے کہ شمر ذی جوشن ملعون کوفیوں میں سے کوئی 10 افراد کو ساتھ لے کر اس خیمے کی طرف چلا جس میں امام حسین علیہ السلام کے اہل و عیال تھے۔ یہ لوگ بڑھے اور آپ علیہ السلام کے اور اس خیمے کے درمیان حائل ہو گئے۔
امام علیہ السلام نے دیکھ کر کہا، وائے ہو تم پر، اگر تم لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے، قیامت کا خوف نہیں ہے، تو غیرت عرب کا تو خیال کرو، شرفائے دنیا کا طریق تو اختیار کرو، میرے اہل و عیال کو ذلیل، رسوا اور جاہل لوگوں سے بچاؤ۔ شمر ملعون نے کہا، اے ابن فاطمہ، ہم واپس جا رہے ہیں۔ الفصول مہمہ میں روایت ہے کہ شمر ذی جوشن اپنی پیادہ فوج کے لوگوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خیام کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فرزند رسول کے حریم اور اطفال کو لوٹنے کے لیے دوڑے۔ امام علیہ السلام نے بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے شیطانی گروہ، اپنے اس احمق گروہ کو خواتین اور اطفال کے تعرض اور معارضہ سے روکو۔ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انہوں نے تم سے جنگ نہیں کی تو پھر ان سے تمہارا کیا کام؟ شمر ملعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا، انہیں چھوڑ دو اور حسین کی طرف بڑھو۔ صفحہ نمبر 106۔ امام علیہ السلام کی نصیحت۔ امام علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے قوم اشقیاء سے فرمایا، اے بد نصیبو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری امداد نہیں کرتے، مجھے قتل کر کے حجت اللہ کو قتل کرو گے۔ یقین رکھو اس وقت روئے ارض پر کوئی ایسا نہیں جو فرزند رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ صفحہ نمبر 106۔ حل من ناصر ینصرنا۔ امام علیہ السلام زخموں سے چور چور ہو چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر کی ندا دی اور عالمین کی تمام مخلوق پر اتمام حجت کیا۔ ہے کوئی ناصر جو میری نصرت کرے، ہے کوئی مدد کرنے والا جو میری مدد کرے، ہے کوئی دفاع اور تحفظ کرنے والا جو حرم رسول اللہ کا تحفظ کرے۔ اے لوگو، کوئی ہے جو ہمیں پناہ دے، تم میں سے کوئی ہے جو ہماری فریاد رسی کرے، کوئی ہے جو ہمارے حق کا مطالبہ کر کے ہماری خاطر لڑے، کوئی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور ہمارا دفاع کرے، کوئی ایک بھی ہے جو صاحب دل ہو اور ہمیں ایک گھونٹ پانی بھی دے دے۔ لحوف میں روایت ہے کہ جب فرزند رسول نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے تمام اعزا انصار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت اتمام حجت کے لیے استغاثہ بلند کیا، کیا کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے؟ کیا کوئی اللہ کو ماننے والا ہے جو ہمارے بارے میں اللہ سے خوف کرتے ہوئے ہم پر ظلم نہ کرے؟ کیا کوئی ہے جو ہماری انات کر کے اللہ سے جزا کی امید رکھے؟ کیا کوئی ناصر اور معین ہے جو ہماری معاونت اور نصرت کر کے اللہ سے جزا کا امیدوار ہو؟ امام علیہ السلام کے اس دردناک استغاثہ کو سن کر خیام میں عورتوں بچوں نے بلند آواز کے ساتھ رونا شروع کیا اور کوہرام برپا ہو گیا۔ مسیر الاحزان میں حمید بن مسلم سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں اور آپ کے اصحاب اور اقربا میں سے سوائے 2-3 کے باقی کوئی نہیں رہا تو امام علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا، کیا کوئی ہے جو رسول اللہ کے حرم کی حفاظت کرے؟ کیا کوئی توحید پرست ہے جو ہماری نصرت کرے؟ کیا کوئی ہماری نصرت کرنے والا ہے؟ کیا کوئی ہماری انات کرنے والا ہے؟ تو ہر طرف سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ صفحہ نمبر 107۔ امام سجاد علیہ السلام کا لبیک کہنا۔ مقتل خوارزمی میں روایت ہے کہ فرزند علی و بطول نے دائیں بائیں دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہ آیا۔ اس دوران امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آئے۔ وہ اپنے بھائی علی اکبر سے چھوٹے تھے۔ آپ ان دنوں علیل تھے۔ آپ ہی پر نسل آل محمد علیہ السلام کا دار و مدار تھا۔ آپ علیہ السلام بیماری کی وجہ سے تلوار اٹھانے پر قدرت نہ رکھتے تھے۔ ام کلثوم علیہ السلام نے آپ کو پیچھے سے آواز دی، اے بیٹے واپس آئیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا، پھوپھی اماں مجھے جانے دیجیے، میں فرزند رسول کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ام کلثوم علیہ السلام کو آواز دی، میرے فرزند سید سجاد کو واپس لے جائیں کہ کہیں زمین نسل آل محمد علیہ السلام سے خالی نہ ہو جائے۔ صفحہ نمبر 108۔ امام علیہ السلام اور غیبی امداد۔ امالی شیخ صدوق میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، 4000 ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے، ان کا مقصد دشمنوں سے جنگ تھا، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ فرزند رسول شہید ہو چکے ہیں تو وہ تمام کے تمام عزادار ہو کر رہ گئے۔ تا قیامت یہ ملائکہ قبر حسین پر عزاداری کرتے رہیں گے۔ ان ملائکہ کے رئیس و سردار کا نام منصور ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا،
खुदा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी नुसरत नाजिल की, यहाँ तक कि फरिश्ते माबैन आसमान और ज़मीन आ गए। फिर इख्तियार दिया नुसरत कबूल करने और खुदा से मुलाकात करने के दरमियान हज़रत ने मुलाकात इलाही को इख्तियार किया। इसी ज़िम्न में सैयद इब्न ताऊस लिखते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर साद से सामना हुआ और जंग शुरू हुई तो अल्लाह ने इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए आसमान से फरिश्तों का एक गिरोह भेजा जो इमाम अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर परवास करने लगे। फिर इमाम अलैहिस्सलाम को दो अमरों में से किसी एक के इंतखाब करने पर इख्तियार दिया गया, या फरिश्ते इनकी नुसरत करें और इन दुश्मनों को हलाक कर दें या शहीद हो जाएं, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने शहादत को तरजीह दी। कमालुद्दीन व अतमाम नेमा में आबान बिन तगलब से रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सुना कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमान से 4000 मलाइका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए कि वह आप अलैहिस्सलाम की दुश्मनों से जंग करना चाहते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें इजाज़त ना दी। फिर वो इजाज़त लेने के लिए आसमान की तरफ चले गए। जब वो इजाज़त लेकर दोबारा आए तो इस वक्त फ़र्जंद रसूलुल्लाह शहीद हो चुके थे, तो उन्होंने सर पर मिट्टी डाली। वो इस तरह क़यामत तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर गिरिया और बुका करते रहेंगे। ग़ैबत नौमानी में आबान बिन तगलब से रिवायत है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत में 4000 मुशक्क़स मलाइका नाजिल हुए। इससे पहले जंग बदर के मौके पर रसूलुल्लाह के करम की नुसरत में 313 फरिश्ते नाजिल हुए थे। ये आसमान की तरफ गए ताकि नुसरत इमाम के लिए इजाज़त हासिल करें। जब इन्हें इजाज़त मिली तो वो ज़मीन की तरफ आए तो उस वक्त तक फ़र्जंद रसूल शहीद हो गए थे। वो मलाइका अपने सर पर मिट्टी डालकर कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम पर बैठ गए। वो वहाँ अब तक इमाम अलैहिस्सलाम के खुरूज का इंतज़ार कर रहे हैं। क़य्यून अखबार रिज़ा में रियान बिन शबीब से रिवायत है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से 4000 मलाइका नाजिल हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें इजाज़त नहीं दी। वो फरिश्ते अपने सरों पर मिट्टी डालकर क़यामत तक आपके कब्र पर रहेंगे। वो आपके अंसार में से हैं और उनका शुआर या सारतुल हुसैन है। सफ़ा नंबर 110 है। उन्वान है इमाम अलैहिस्सलाम और जिन्नात का लश्कर। मुंतखब में है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए और आप अलैहिस्सलाम ने हल मिन नासिर यंसुरना का इस्तिग़ासा बुलंद किया तो जिन्नात के कई लश्कर आए। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को अपने आप को पेश किया और अर्ज़ किया, अगर आप अलैहिस्सलाम इजाज़त दें तो हम रूए अर्ज़ के हर उस शख्स को मौत के घाट उतार दें जो आप अलैहिस्सलाम से अदावत रखता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम सब वापस चले जाओ, ये मेरे नाना की उम्मत है, मैं इन्हें तुम्हारे हाथों कत्ल नहीं कराना चाहता। इलावाजी मेरे नाना मेरे मुंतज़िर हैं। अभी अभी घोड़ों की पुश्त पर मेरी आंख लगी थी। मेरे नाना से मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर मेरी पेशानी वाला ज़ख़म चूम कर फरमाया, हुसैन, हम सब तेरे इंतज़ार में हैं। मशीयत इलाही यही है कि तू अपने खून में गलता हो, तेरी रीश मुबारक तेरे खून से खिजाब हो और मेरी बेटियां करबला से कूफा और शाम तक असीरी में जाएं। नाना के इस हुक्म पर मुझे सब्र करना है। अल्लाह ही खैरुल हाकिमीन है, वही मुनासिब फ़ैसला करने वाला है। सफ़ा नंबर 110 इमाम अलैहिस्सलाम और जाफ़र जिन। इसरारुल शहादा में नूरुल आइम्मा से मनक़ूल है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ने मलऊनों पर हमला करने का इरादा फरमाया तो इस वक्त एक बहुत बड़ा गुबार नमूदार हुआ। जब गुबार फटा तो इसमें से एक इंतहाई मुहिब शख्स सवारी पर नज़र आया। इसने इमाम अलैहिस्सलाम पर सलाम किया, फिर आप अलैहिस्सलाम के नाना पर, आप अलैहिस्सलाम के भाई और आप अलैहिस्सलाम के बाबा पर सलाम किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस गुर्बत और मजलूमियत के वक्त मुझ पर सलाम करने वाला तू कौन है? इसने जवाब दिया, फ़र्जंद रसूलुल्लाह मैं जाफ़र जिन हूँ और आपका ग़ुलाम हूँ। आप अलैहिस्सलाम के बाबा ने जंगे बीर अलम फ़तह करने के बाद मेरे वालिद को कौम जिन का बादशाह बनाया था। आप अलैहिस्सलाम का इस्तिग़ासा सुनकर लश्कर लेकर आया हूँ, इजाज़त दें ताकि मैं आप अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को नाबूद कर दूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम इन्हें देख सकते हो लेकिन ये तुम्हें नहीं देख सकते, ये मुनसिफाना जंग नहीं होगी। जनाब जाफ़र ने कहा, हम इन्हीं की तरह अपनी शक्लें बना लेते हैं और उनके रूबरू होकर इनसे लड़ेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जाफ़र, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब मैं ज़िंदगी से थक चुका हूँ और मेरे इल्म के मुताबिक अब बहुत कम वक्त बाकी बचा है।
میدان کی طرف دیکھ، سب مجھ پر قربان ہو گئے ہیں۔ جناب جعفر نے یہ سب سن کر روتے رہے۔ ریاض القدس میں یہ روایت تفصیلاً درج ہے۔ جب جعفر کو امام حسین علیہ السلام کے کربلا آنے کی اطلاع ملی تو جعفر کربلا پہنچا۔ روضۃ الشہداء نے جعفر کا نام ارغوان زاہد لکھا ہے۔ نیز نور الائمہ کتاب میں ہے کہ جعفر نے آ کر امام علیہ السلام کو سلام کیا تو امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، اے جعفر زاہد، تو کہاں رہا؟ اس نے کہا، مولا میں اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا، مجھے خبر ہوئی کہ آپ علیہ السلام کربلا میں اس حالت میں ہیں تو مجھے اجازت دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جعفر، تمہاری یاوری وفاداری سے خدا اور رسول خوش ہیں، لیکن اے جعفر، میں تجھے کس طرح اجازت دوں؟ مقتل لاشوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے جعفر، واپس جاؤ اور میری مصیبتیں یاد کر کے گریہ کرنا۔ جعفر جن حکم امام مظلوم سن کر نصرت کرنے سے واپس ہو گیا اور بیر العلم واپس آ گیا۔ صفحہ نمبر 112، امام علیہ السلام اور آسمانی صحیفہ۔ امام علیہ السلام لاشوں کے درمیان تنہا اللہ کے سامنے فریاد کر رہے تھے۔ اس وقت آسمان سے ایک صحیفہ نازل ہوا جو امام علیہ السلام کے زخمی اور خون آلود ہاتھوں پر آیا۔ اس میں تحریر تھا، اے حسین، تیرے لیے موت حتمی نہیں ہے اور نہ ہی تیرے مراتب کے لیے شہادت حتمی ہے۔ تیرے مدارج سے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا۔ اگر تو چاہے تو یہ مصائب ہم ختم کر دیں گے۔ اس وقت سے ہم نے تمام آسمانوں، تمام زمینوں اور تمام ملائکہ اور جنات کو تیرے تابع فرمان دیا ہے۔ جو چاہے انہیں حکم دے اور ان فاجر کافروں کے خلاف ان سے مدد حاصل کر۔ امام علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اے میرے مالک، اگر مجھے تیرے دین کی نصرت اور تیری شریعت کے تحفظ میں 1000 مرتبہ بھی قتل کیا جائے تو بھی میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ آل محمد علیہ السلام کے لاشیں دیکھنے کے بعد میں جی کر کیا کروں گا؟ امتحان کا بڑا حصہ تو وہی تھا جو گزر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ملائکہ کو اذن جہاد نہیں دیا اور میں خود ہی اس جہاد کو جاری رکھوں گا۔ صفحہ نمبر 112، امام علیہ السلام کا سفیانی ٹولے سے خطاب۔ تمہارا برا ہو اے آل ابی سفیان کے گروہ، اگر تمہارا کوئی دین نہیں اور تم روز قیامت کا خوف نہیں رکھتے ہو تو اس دنیا میں تو آزاد ہو کر رہو، اور اگر عرب ہو تو اپنے حسب اور نسب کی شرافت کا ہی کچھ لحاظ کرو، جیسا کہ تمہارا گمان بھی یہی ہے۔ تاریخ طبری میں سعد بن عبیدہ سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب ابن زیاد ملعون کے لشکر سے کلام کر رہے تھے، اس وقت آپ نے یمنی جبہ پہن رکھا تھا۔ کلام کرنے کے بعد آپ واپس ہوئے تو ایک شخص جس کا نام عمر تہوی تہوی نے آپ علیہ السلام کو تیر مارا۔ وہ تیر آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان لگا جو آپ کے جبے میں معلق ہو گیا۔ صفحہ نمبر 113، امام علیہ السلام کا گھراؤ۔ سپاہی یزید امام حسین علیہ السلام کے قریب آ گئے۔ دشمن کے بعض پیدل دستوں نے امام علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈالا۔ گھیرا مسلسل تنگ سے تنگ تر ہوتا گیا۔ آپ علیہ السلام مسلسل وار ہو رہے تھے۔ ایک ملعون نے جبین مبارک پر تیر مارا۔ آپ علیہ السلام نے اسے نکال کر پھینک دیا۔ خون پہنچنے کے لیے آپ اپنا دامن اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ سینہ اقدس پر ایک اور تیر سوشوبہ پیوست ہو گیا۔ یہ تیر حرملہ ملعون نے مارا، جس کا اقرار اس نے جناب مختار کے سامنے کیا۔ اس کے بعد صالح بن وہب ملعون نے آپ علیہ السلام کے پہلو پر اپنی پوری طاقت سے ایک نیزہ مارا، جس کی تاب نہ لا کر زمین گرم پر دہانے رخسار کے بل گرے۔ زمین پر گرنے کے بعد آپ علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے۔ ورا بن شریک ملعون نے آپ علیہ السلام کے بائیں شانے پر تلوار لگائی اور مالک بن یسر ملعون نے داہنی طرف وار کیا۔ آپ پھر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں سنان بن انس ملعون نے حضرت کے ترقوہ یعنی ہنسلی پر نیزہ مارا اور اس کو کھینچ کر دوسری دفعہ سینہ اقدس پر لگایا۔ پھر اسی نے ایک تیر امام علیہ السلام کے گلوئے مبارک پر مارا۔ ان پہم ضربات سے حضرت کمال بے چینی میں اٹھ بیٹھے اور آپ علیہ السلام نے تیر کو اپنے ہاتھوں سے کھینچا اور خون ریش مبارک پر ملا۔ اس کے بعد مالک بن نصر کندی ملعون نے سر پر تلوار لگائی۔ دہرہ بن شریک ملعون نے دوبارہ شانے پر تلوار کا وار کیا۔ حسین بن نمیر ملعون نے دہان اقدس پر تیر مارا۔ ابو ایوب غنوی ملعون نے حلق پر حملہ کیا۔ نصر بن حرشہ
मलऊन ने जिस्म पर तीर लगाए, लानत हो इन पर सब पर। तारीख़ तिबरी में हमीद बिन मुस्लिम से रिवायत है कि मालिक बिन नसीर कंदी, सीन से है नसीर बिन कंदी मलऊन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया। इसने आपके सर अक़दस पर तलवार मारी। इस वक्त आपके सर पर टोपी थी। तलवार टोपी को काटती हुई सर तक पहुंच गई। ज़ख्म के खून से टोपी लबरेज हो गई। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा तुझे इस हाथ से खाना पीना नसीब न करे, खुदा तेरा हशर जालिमों के साथ करे। यह कहकर आपने टोपी को उतार डाला और ऊपर अमामा बांध लिया। इस वक्त आप खस्ता हाल और ज़मीन गीर हो चुके थे। कंदी मलऊन ने टोपी उठाई। ये टोपी खिस की थी। जब जंग करबला ख़त्म हुई तो ये अपनी ज़ौजा उम्मे अब्दुल्ला बिनते हुर के पास गया और टोपी को धोने लगा। इसकी बीवी ने कहा, हाय फर्जंदे बिनते रसूल अल्लाह की टोपी लूट कर तू मेरे घर में आया है, ले जा इसे यहाँ से और चला जा। लोगों का कहना है कि इसके बाद ये कंदी मलऊन फ़क्र और इफलास में मुब्तला हो गया और इसी हालत में मर गया। सफ़ा नंबर 114। दुश्मन के घेरे में मुनाजात इलाही। दुश्मन के घेरे में इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने खालिक व मालिक की मुनाजात शुरू की। निगाह आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाया, परवरदिगार तेरी जगह बुलंद, तू अजीम शान कुदरत वाला, सख्त कहर और गज़ब वाला, मखलूक़ात से बेनियाज, वसी कुदरत वाला, जिस पर चाहता है कुदरत रखता है, बहुत नज़दीक रहमत वाला, सच्चे वादे वाला, ज़्यादा नेमतों वाला और अच्छी आजमाइश वाला। जब पुकारा जाए तो तू बहुत नज़दीक, अपनी मखलूक़ात पर मुहीत, और जो तेरी तरफ आए तो इसकी तौबा कबूल करता है, अपने इरादे पर कादिर है, जिसे चाहे पा लेता है। जब तेरा शुक्र अदा किया जाए तो शुक्र कबूल करता है, और जब तुझे याद किया जाए तो याद आता है। तेरी तरफ न्याज़मंद होकर तुझे पुकार रहा हूँ। एक फ़कीर और खाली हाथ तेरी तरफ आया हूँ। खौफ और डर से तेरी बारगाह में आया हूँ। दुखों से तेरे हुजूर में गिरिया कुना हूँ। ज़ौफ़ और नातवानाई की सूरत में तुझसे मदद का तलबगार हूँ। तुझे अपने लिए काफ़ी समझते हुए तवक्कुल करता हूँ। परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ से फ़ैसला फरमा। तहक़ीक़ उन्होंने हमें फ़रेब दिया, धोखा देकर हमें कत्ल कर रहे हैं, जबकि हम तेरे नबी की औलाद हैं कि जिन्हें रिसालत जैसे अजीम मनसब के लिए मुंतखब फरमाया, इन्हें अपनी वही पर अमीन करार दिया। परवरदिगार, हमारे लिए कोई राह ना निकाल दे, ए बेहतरीन रहमत करने वाले। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तू पनाह के मतलाशियों की पनागाह है। खौफज़दा तेरी तरफ पलटते हैं पुकारने वालों की पुकार सुनने वाले। ए परवरदिगार, मैं तुझसे तेरे अर्श, तेरी किताब से, तेरी रहमत और तेरे अस्माए अजीम आज़म कबीर अकबर ताहिर मुतहर कुद्दूस मुबारक के ज़रिए सवाल करता हूँ। सफ़ा नंबर 115। दुआए तस्लीम अब्द। जब मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून में नहाए हुए थे तो आपने आसमान की तरफ निगाह की और इस दुआ की तिलावत फरमाई, ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरी क़ज़ा और तकदीर पर सब्र करता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ए फरियाद करने वालों के फरियाद रस। सफ़ा नंबर 115। इमाम अलैहिस्सलाम का क़सीदा तरकुत खुल्क़। ज़्यादातर कुतुब में इस क़सीदे के पहले 4 अशार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, लेकिन बाकी अशार भी अक्सर सीरत निगारों ने इमाम अलैहिस्सलाम से मंसूब किए हैं। तरकुत अल खल्क़ यानी मैंने पूरी दुनिया को तेरे इश्क में तर्क कर दिया, मैं तेरी याद में अपने बच्चों के यतीम होने पर राज़ी हो गया। अगर तेरे इश्क में मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो फिर भी ज़ख्मी दिल के साथ तेरे अलावा किसी का इश्तियाक नहीं। मैं कुर्बान हूँ, मुझे हौसला दे, मैं तेरे पास आया हूँ। ए मेरे खुदा, अपने वादे के मुताबिक पर मैं तौबा करता हूँ, तेरी रज़ा पाता हूँ, मैं तुझसे मिलने की आरज़ू रखता हूँ, तू मुझे ले जा, और तुझसे मुलाकात के सिवा मेरी और क्या कोई ख्वाहिश है। मैं अपना सब कुछ फ़िदिया के तौर पर पेश करता हूँ, मुझे और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। तेरे फ़िदिये के लिए मैंने परेशानी और मसाइब का रास्ता इख्तियार किया और मैं तस्बीह करता हुआ आया हूँ। मैंने कदम उठाया और इस दुनिया के रहने वालों के साथ ज़िंदगी को तलाक़ दे दी। मैंने अहले खाना को छोड़ दिया, तुझसे वफ़ा की खातिर मैंने हर अहद को पूरा किया। और जब आशूरे के दिन अहद का वक्त आया तो ये मेरे भाई हैं जो मज़लूमियत में शहीद हुए।
اور میرے بچے وہاں ذبح ہو کر قربان ہوئے۔ میں نے عہد کو پورا کیا، یہ میری عورتیں ہیں جو اسیر ہیں۔ میں نے مصیبتیں سہی ہیں، سوائے تیرے کوئی نہیں میرے پیارے اور میرے سارے دوست مارے گئے۔ صفحہ نمبر 116۔ امام علیہ السلام عالم غشی میں صاحب مالیہ سبتین لکھتے ہیں، امام علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر بیٹھ گئے، کافی دیر آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور فرماتے رہے، تیرے ہر امتحان اور تیری ہر تقدیر پر صبر کروں گا۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے داد خواہوں کے فریاد رس۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، خدایا، تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا نہیں اور نہ ہی تیرے علاوہ کوئی معبود ہے، میں تیرے حکم پر صبر کروں گا۔ اے فریاد رس جس کا کوئی فریاد رس نہیں، اے وہ دائم جس کے لیے فنا نہیں، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے وہ جو ہر نفس کے اعمال پر نگراں ہے، اس نے کیا کچھ کمایا اور میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، کیونکہ تو فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ابو مخنف کی روایت کے مطابق امام علیہ السلام اس کے بعد کافی دیر عالم غشی میں رہے۔ جب تھوڑا افاقہ ہوا تو اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن طاقت نہ رہی۔ پھر دوبارہ بیٹھ گئے، اپنی بے کسی اور تنہائی پر رو کر فرمانے لگے، ملعونوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ قریب جائے۔ تمام ملعون حیرت میں تھے کہ امام علیہ السلام زندہ ہیں یا اپنے نانا کے پاس تشریف لے گئے۔ اس مقام پر ایک ظالم نے بڑا ظلم کیا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فرزند رسول اللہ زندہ ہیں یا نہیں، وہ ظالم آگے بڑھا اور امام علیہ السلام کی پیشانی کا نشانہ لے کر ایک پتھر سے وار کیا، جس سے سر مبارک پھٹ گیا، خون ریش مقدس پر بہنے لگا۔ صفحہ نمبر 117۔ عنوان ہے دعائے وفا بالعہد۔ ایک ملعون نے امام علیہ السلام کی پیشانی پر پتھر مارا، جس سے آپ کی پیشانی سے خون جاری ہوا، تو اس وقت امام علیہ السلام نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا اور فرمایا، اے میرے اللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو بھی اپنے وعدے کو پورا فرما، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ صفحہ نمبر 118۔ عنوان ہے چہرہ امام علیہ السلام کی تابندگی اور چمک۔ اس حال میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ آخری راز و نیاز اور مناجات کا آغاز کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تر و تازہ اور حسین و جمیل تر ہوتا گیا اور اس کی چمک میں اضافہ ہوتا گیا۔ راویوں نے لکھا کہ ہم نے کسی بھی خون میں لت پت مقتول کو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت اور خوشنما اور چمکتا دمکتا نہیں دیکھا۔ یہ راوی در حقیقت لشکر یزید ملعون کے سپاہی تھے۔ وہ کہتے ہیں، ہم امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے، مگر ہم نے جب ان کے رخسار کی چمک اور چہرے کی خوبصورتی کا نظارہ کیا تو اپنے ارادے سے نادم ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ علیہ السلام کی ہیبت اور عظمت نے قتل کا خیال ہمارے ذہن سے نکال دیا۔ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ روز عاشوراء آپ علیہ السلام کی مصیبت جیسے جیسے بڑھتی جاتی، اسی طرح آپ کے وقار اور تمکنت میں اضافہ ہوتا رہتا اور چہرے کی تابندگی بڑھتی رہتی۔ یزید کی جلادوں نے بھوکے بھیڑیوں کی مانند امام علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈالا تھا تاکہ شمع حق اور حقیقت کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیں۔ صفحہ نمبر 118۔ امام حسین علیہ السلام کا اپنے اصحاب کو پکارنا۔ مقتل ابی مخنف سے مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں حسرت سے اپنے باوفا اصحاب کی لاشوں کو دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا جو امام علیہ السلام کی پیشانی سے مٹی تک جھاڑ سکے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ان کو آواز دی، میں تمہیں پکار رہا ہوں مگر تم جواب نہیں دیتے، میں تمہیں پکار رہا ہوں مگر تم نہیں سنتے، تم سب سو گئے ہو، میری طرف متوجہ ہو، اس حال میں تم اپنے امام کو موت کے سامنے چھوڑ کر مدد نہیں کرو گے؟ یہ رسول زادیاں ہیں جنہیں تکلیف دی گئی، اے بہادروں اٹھو اور حرم رسول کا دفاع کرو۔ پھر فرمایا، لیکن خدا کی قسم تم لوگوں کی موت پر رنجیدہ ہوں، اور ان غداروں اور ملعونوں نے تم لوگوں کو دھوکے سے قتل کیا، ورنہ تم لوگ میری پکار پر ضرور جواب دیتے اور نہ ہی میری نصرت سے رکتے۔ تم لوگوں کے لیے ہم بہت غمگین ہیں اور تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفحہ نمبر 119۔ شہادت شہزادہ عبداللہ اصغر بن امام حسن علیہ السلام۔ آپ کی عمر تقریباً 13 سال تھی۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی رملہ بنت سلیل بن عبداللہ بجلی تھا۔
جس وقت سپاہی کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا تھا تو جناب عبداللہ اصغر بن امام حسن علیہ السلام اپنے چچا کی طرف دوڑے۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو آواز دی، بہن اسے سنبھالو، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ انہیں روک نہیں سکیں۔ جناب عبداللہ نے فرمایا، خدا کی قسم اپنے چچا سے ہرگز جدا نہ ہوں گا۔ آپ تیزی سے دوڑے اور خود کو امام علیہ السلام تک پہنچایا۔ ابجر بن کعب ملعون نے امام علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کیا تو جناب عبداللہ اصغر نے کہا، اے خبیث کی اولاد، کیا تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے تلوار سے امام علیہ السلام پر وار کیا تو جناب عبداللہ نے امام علیہ السلام کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ کٹ گیا اور گوشت کے سہارے لٹکنے لگا۔ شہزادے نے رو کر اپنی ماں کو یاد کیا، اماں میرا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عبداللہ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا، اے برادر زادے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس پر صبر کرو، خدا تمہیں تمہارے طاہر آباء و اجداد کے ساتھ ملحق کرے۔ ابجر بن کعب ملعون نے جناب عبداللہ کے ہاتھوں کو قطع کر دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو گریہ کرتے ہوئے فرمایا، کاش میں مر گئی ہوتی اور یہ دن نہ دیکھتی، کاش آسمان زمین پر گر جاتا، کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یوں بد دعا کی، خدایا انہیں باران رحمت سے دور رکھ اور زمین کی نعمتوں سے انہیں محروم رکھ۔ اگر ایک مدت تک نعمتوں سے استفادہ کیا ہے تو ان کے درمیان تفرقہ ڈال اور انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے۔ ان کے حاکموں کو ان سے ناخوش رکھ، کیونکہ انہوں نے ہمیں بلایا تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن انہوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہمارے قتل کے درپے ہو گئے۔ صفحہ نمبر 121۔ بہن کا بھائی کی مقتل میں آنا۔ امام علیہ السلام مسلسل نعرہ تکبیر لگاتے رہے مگر اب تکبیر کی صدا خیموں میں نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ ثانیہ زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ خیموں سے باہر آئیں اور فریاد کر رہی تھیں، ہائے بھیا، ہائے میرے سردار، ہائے اہل بیت، اے کاش آسمان زمین پر آ پڑتا ہے، کاش پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر دشتوں میں منتشر ہو جاتے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مقتل حسین کے قریب واقع ایک ٹیلے جسے تلہ زینبیہ کے اوپر چلی گئیں اور انہوں نے اس دل خراش منظر کو دیکھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی 13 بہنوں نے بھائی کی شہادت دیکھی جو کربلا میں موجود تھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے قتل امام حسین علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونے والے بھیڑیوں کو دیکھا تو عمر سعد ملعون کو پکار کر فرمایا، وائے ہو تم پر، یہ لوگ اب عبداللہ کو قتل کر رہے ہیں اور تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ عمر سعد کے چہرے پر آنسو جاری ہوئے مگر خاموش رہا اور سیدہ سلام اللہ علیہ سے منہ پھیر لیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں؟ کون جواب دے سکتا تھا؟ وہ جواب دیتے تو کیا کہتے؟ سب خاموش رہے۔ صفحہ نمبر 121۔ بہن کا بھائی سے کلام۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو بھائی کے قریب جا کر اپنے بھائی کو گلے لگایا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے فریاد کرتے ہوئے اپنے بھائی سے فرمایا، میرے بھائی حسین، یہ آپ ہیں، میرا ماجایا یہ آپ ہیں، میری آنکھوں کا نور آپ ہیں، میرے دل کی دھڑکن آپ ہیں، ہمارا محافظ، ہماری جائے پناہ آپ ہو، ہماری غیرت آپ ہو، ہمارا سہارا آپ ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند آپ ہو، علی مرتضیٰ کے فرزند آپ ہو، فاطمہ زہرا کے فرزند آپ ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنی بہن کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر امام علیہ السلام خاموش رہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پھر فرمایا، آپ علیہ السلام کو نانا کا واسطہ میرے ساتھ بات کریں، بھائی آپ علیہ السلام کو بابا امیر المومنین کا واسطہ مجھ سے بات کریں، اے میرے دل کی دھڑکن بھائی آپ علیہ السلام کو ماں زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ مجھے جواب دیں، اے میری آنکھوں کے نور بھائی مجھ سے بات کریں، اے میری روح کے حصے مجھے جواب دیں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، بہن آج کا دن بہت سخت اور فراق کا دن ہے، جس کا نانا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا وہ میرے انتظار میں ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو خیام میں واپس جانے کا حکم دیا۔ صفحہ نمبر 122۔ اعضائے مبارک پر پیاس کے اثرات۔ پیاس کا اثر امام علیہ السلام کے 4 اعضاء پر نمایاں تھا۔ لبہائے مبارک پیاس کے اثر سے خشک ہو چکے تھے، کلیجہ شدت تشنگی سے پارا پارا تھا،
اسی طرح زبان اقدس پیاس کی شدت سے خشک ہو کر زخمی ہو چکی تھی۔ پیاس کے اثر سے مظلوم امام علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی اندھیرا چھا گیا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ تشنگی اتنی شدید ہو گئی کہ دنیا ان کی آنکھوں میں سیاہ ہو گئی۔ امام علیہ السلام اور آسمان کے درمیان پیاس ہی پیاس تھی۔ صفحہ نمبر 122۔ امام علیہ السلام کا پانی مانگنا۔ اس وقت پیاس کی شدت اتنی تھی کہ امام علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے ملعونوں سے پانی مانگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب جب کہ تمہیں یقین ہو چلا ہے کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہ سکوں گا تو کم از کم پانی کا ایک قطرہ ہی پلا دو تاکہ میرا کلیجہ پیاس کی شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے سکون پا جائے۔ اے بدبخت ملعون بولا، ایک بدبخت ملعون بولا، اللہ کی قسم تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پیے گا یہاں تک کہ جہنم میں جا کر اس کا کھولتا ہوا پانی پیو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو کہ میں جہنم میں جا کر وہاں کھولتا ہوا پانی پیوں گا؟ تم نے غلط کہا، بلکہ میں تو اپنے نانا رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، ان کے ساتھ صاحب قدرت مالک کی رحمت کے سائے میں ان کی جائے سکونت میں رہوں گا، وہاں شیریں اور خوش ذائقہ پانی پیوں گا اور تمہارے ظلم کی شکایت کروں گا۔ اخبار طوال میں روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پانی طلب کیا۔ جب آپ کو پانی کا پیالہ دیا گیا اور آپ نے اسے منہ میں رکھا تو حسین بن نمیر ملعون نے تیر مارا جو آپ کے دہن اقدس پر جا لگا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام پانی نہ پی سکے اور آپ نے وہ پیالہ رکھ دیا۔ امام علیہ السلام نے جب فوج کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیر لیا تو آپ نے دریا کے گھاٹ کا رخ کیا۔ ابن زیاد ملعون کی فوج دریا اور آپ کے درمیان حائل ہو گئی اور آپ اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ اللحوف میں روایت ہے کہ ابن سعد ملعون نے کہ لشکر نے امام علیہ السلام سے جنگ کی۔ امام علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کر دشمن سے قتال کیا۔ کوفی لشکر نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا اور تلواروں نیزوں سے آپ کے جسم کو زخمی کر دیا۔ آپ نے اس وقت پانی مانگا لیکن آپ کو پانی نہ مل سکا۔ صفحہ نمبر 124۔ ایک ملعون پر عذاب۔ ایک ملعون نے امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، اے حسین، رسول اللہ کے نزدیک آپ کی کیا حرمت باقی رہ گئی؟ اس کے فوراً بعد جب وہ شقی رفع حاجت کے لیے گیا تو ایک سانپ یا بچھو نے اسے کاٹا اور کفر معنوی اور نجاست ظاہری کی حالت میں واصل جہنم ہوا۔ صفحہ نمبر 124۔ امام علیہ السلام کا صبر۔ امام سجاد نے فرمایا، یوم عاشورہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میرے بابا علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن میرے بابا نے ان کو قتل نہیں کیا۔ جب امر امامت میری طرف منتقل ہوا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ان کے اسلاب میں ہمارے محب بھی تھے۔ صفحہ نمبر 124۔ نفس مطمئنہ۔ یوم عاشورہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو خصوصی اعزاز بخشا اور اس طرح کہ آسمان سے آواز آئی، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ المرضیہ۔ سورہ فجر۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی ہو۔ صفحہ نمبر 124۔ کوفے کے رؤسا کا رونا۔ تاریخ طبری میں سعد بن عبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے کوفے کے باہر ایک بلند ٹیلے پر کوفے کے بہت سے بوڑھوں کو جمع پایا اور وہ سب رو رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ تو اپنی نصرت نازل کر۔ میں ان کے قریب گیا اور ان سے کہا، اے دشمنان خدا، دعائیں تو مانگ رہے ہو، نکلتے کیوں نہیں ہو تاکہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرو۔ صفحہ نمبر 125۔ تنہا ترین سردار۔ امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے درمیان تنہا اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایک شعر ہے، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو بس اے تلواروں مجھے لے لو اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ محمد ساہتی سر دروردی۔ اس عبارت کو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہونے میں شک و تردید کا اظہار کرتے ہوئے اسے ابو الحب حویزی کے اشعار کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمن نے حجت خدا کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر زخموں کی کوئی تعداد نہیں تھی۔ دشمن بھی شاید مار مار کر تھک چکا تھا، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ امام علیہ السلام کے قریب جا سکے۔ اسی اثنا میں شمر ملعون نے اپنے لوگوں سے کہا، تم اس مرد کو انتظار کیوں کرا رہے ہو؟ وہ ملعون چاہتا تھا کہ انہی میں سے کوئی کام تمام کر دے۔ سر کاٹنے کے لیے شبیس بن ربیع ملعون آگے بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے چہرے پر نظر کی تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں رسول اللہ کی تصویر دیکھی اور کانپ اٹھا۔ پھر سنان بن ابن انس ملعون آگے بڑھا، اس کے جسم میں راشا پڑ گیا اور وہ بھی سر مبارک نہ کاٹ سکا۔
अल-इरशाद में रिवायत है कि शिम्र ज़ी जोशन मलऊन ने अपनी सवार और पैदल फौज को आवाज़ दी, तुम पर अफसोस है, क्या देख रहे हो? तुम्हारी माएँ तुम्हारे मातम में बैठे हैं, इस शख्स का काम तमाम कर दो। इसके बाद फिर मजलूम इमाम अलैहिस्सलाम पर हर तरफ से हमले शुरू हो गए। दरा बिन शरीक मलऊन ने आपकी दाएं हथेली पर तलवार का वार किया, जिससे फर्जंद रसूल की हथेली कट गई। फिर इसने आप अलैहिस्सलाम की शाने पर तलवार मारी। आप अलैहिस्सलाम मुंह के बल ज़मीन पर आए। सनान बिन अंस मलऊन ने आपको नेज़ा मार कर पछाड़ दिया। होली बिन यजीद असहबी मलऊन तेज़ी के साथ आपकी तरफ बढ़ा ताकि आपका सर कलम कर सके। जब नज़दीक आया तो कांपने लगा। शिम्र मलऊन ने से कहा, अल्लाह तेरे बाजू कता करे, क्या हो गया, क्यों काँप रहा है? इसके बाद वो मलऊन खुद आगे बढ़ा। तारीख़ तिबरी में अबू मुखन्निफ से रिवायत है कि शिम्र मलऊन अपनी पैदल फौज के एक दस्ते के साथ इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा। इन लोगों में से चंद अफराद के नाम अबू अल-जुनूब अब्दुल रहमान जोफ़ी, खशम बिन उमरो बिन यजीद जोफ़ी, साले बिन वहबे यज़नी मलऊन, सनान बिन अंस मलऊन और खूली बिन यजीद सबई मलऊन। शिम्र मलऊन इन लोगों को इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने पर उभारने लगा और अबुल जुनूब मलऊन की तरफ से गुजरा, जो सर से पांव तक असलह में डूबा हुआ था। इसने कहा, तुम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ो और इन्हें कत्ल कर दो। अबू जुनूब मलऊन ने कहा, तू खुद क्यों नहीं बढ़ता? शिम्र मलऊन ने कहा, तू कौन है मुझसे ये बात करने वाला? अबू जुनूब मलऊन ने कहा, ठहर, तेरी क्या जुर्रत कि मेरे साथ ऐसी बात करे। इसने इसे बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज कहे। शिम्र मलऊन से कहने लगा, मुझसे दूर हो वरना नेज़े की नोक से तेरी आँख को घंगोल कर रख दूंगा। शिम्र मलऊन ये सुनकर इसके पास से सरक गया। साथ ही ये कहता जा रहा था कि वल्लाह, जब मुझे मौका मिला तो तुझसे निमट लूंगा। सफ़ा नंबर 126। इमाम अलैहिस्सलाम का आखिरी खिताब। अपनी शहादत से पहले इमाम अलैहिस्सलाम ने आखिरी दफ़ा लश्कर मलऊन से कलाम फरमाया, ए दीन इस्लाम के दुश्मनों और शर के पैरोकारों, ये आखिरी मकाम है जहाँ मैं तुम लोगों से बात करूँगा और तुम पर हुज्जत तमाम करूँगा। तुम ये दावा करते हो कि मेरे कत्ल के बाद तुम अपनी दुनिया में ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाओगे और अपने महलात में पनाह लोगे, लेकिन तुम इनसे बहुत दूर होगे। तुम्हें अनकरीब अजाब में घेर लिया जाएगा, जिससे तुम्हारे आज़ा और दिल लर्जेंगे। तुम लोगों के लिए सलामती और पनाह की कोई जगह नहीं और तमाम कौमों से ज़्यादा जलील और रुस्वा होगे। और ऐसा क्यों ना हो जबकि तुम लोगों ने रसूलुल्लाह की आल का खून बहाने का अहद किया हुआ है, इनकी औलाद को कत्ल करना, इनके अफराद को प्यासा रखना और इनकी औरतों को असीर करने का अहद किया हुआ है। और मैंने तुम लोगों के 3 चीज़ों यानी शराइत का इंतखाब दिया था, जिसका तुम लोगों ने इनकार किया और मुझे तकलीफ़ दी। अल्लाह ना करे कि मैं बेदीन ज़ालिमों के सामने सर तस्लीम ख़म करूं। हमारे पाकीज़ा नफूस हमें दुनिया से दूर रखते हैं और इज़्ज़त और शान से मौत के चश्मे से सैराब करते हैं। अपने अंसार की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मैं इन अंसार से मिलने का मुश्ताक हूँ और अपने रब से किए हुए अहद को पूरा करूँगा, फिर तुम्हें मेरी सूरत नज़र नहीं आएगी। मीर अनीस के चंद आशार हैं। ए अहले जहाँ आज के दिन कर लो ज़ियारत, दुनिया से मोहम्मद के नवासे की है रहलत। ये शक्ल ना आएगी नज़र फिर किसी सूरत, समझो पिसरे फातिमा ज़हरा को गनीमत। ढूंढोगे तो शब्बीर सा आका ना मिलेगा, फिर तुमको मोहम्मद का नवासा ना मिलेगा। सफ़ा नंबर 127। क़त्ल अल हुसैन। उलमा का बयान है कि हर तरफ से किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तलवार से वार किया, किसी ने नेज़े से वार किया, यहाँ तक कि जिसके हाथ में जो आया इमाम अलैहिस्सलाम को निशाना बनाता रहा। ज़ख्मी इमाम ज़मीन पर गिर पड़े। जब सारे कातिल वापस चले गए तो शिम्र ने कहा, यह काम सिर्फ मुझसे हो सकता है, और वो खंजर लिए हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आकर सीने मुबारक पर सवार हो गया और आप अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तू कौन है? इसने कहा, मैं शिम्र हूँ। इमाम ने फरमाया, तू मुझे नहीं पहचानता? मलऊन ने कहा, अच्छी तरह जानता हूँ, आप अली और फातिमा के बेटे और मोहम्मद के नवासे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर मुझे क्यों ज़िबा कर रहा है? मलऊन ने जवाब दिया, इसलिए कि मुझे यजीद मलऊन की तरफ से माल और दौलत मिलेगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल को पहचाना और फरमाया, मेरे नाना रसूलुल्लाह मेरे बाबा
علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ اے علی، تیرے اس بیٹے کا قاتل مبروس ہوگا، اس کے سینے پر برس کا داغ ہوگا اور اس کا چہرہ کتے اور خنزیر سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ اس ملعون کو غصہ آ گیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ امام علیہ السلام پر ظلم کرنے لگا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علمدار اور دوستوں کو یاد فرمایا اور سلام آخر کے جملے ادا کیے۔ جب آپ علیہ السلام اس کے شقی قلب کی وجہ سے مایوس ہو گئے تو فرمانے لگے، اے شمر ملعون، مجھے وقت دے کہ میں اپنے خالق کی آخری نماز ادا کر لوں۔ امام علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے۔ کتاب الفتوح میں بیان ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے قاتل کو دیکھ کر فرمایا، تو مبروس ہے، میں نے خواب میں تجھے دیکھا ہے۔ شمر ملعون نے 12ویں اور 13ویں ضرب سے امام علیہ السلام کا سر قلم کیا۔ اس ملعون نے امام علیہ السلام کا سر بلند کر کے اللہ اکبر کہا۔ اس ملعون کی تکبیریں سن کر پورے لشکر ملعون نے تکبیر کہی۔ کیا ستم ہوا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ شمر ملعون جب ضربیں لگاتا تھا اور یہ شعر پڑھتا تھا، میں تمہاری طرف چل کر آیا ہوں کہ میں تمہیں قتل کروں، لیکن خوب جانتا ہوں کہ تمہارے پدر بزرگوار نیکوکار خلق ہیں۔ مسر الاذان میں روایت ہے کہ شمر ملعون اس وقت بولا، میں تمہاری طرف چل کر آیا ہوں تمہیں قتل کروں۔ مجھے تمہارا مکمل تعارف ہے کہ تم قوم کے سید و سردار ہو اور ماں باپ کی وجہ سے تم انسانوں سے بہتر اور برتر ہو۔ زیارت ناہیہ میں آپ کی شہادت کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، شمر ملعون آپ علیہ السلام کے مقدس سینے پر سوار تھا اور آپ کے گلوئے ناظرین پر تلوار کی ضربات مار رہا تھا۔ اس نے آپ کے ریش مقدس پر اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور ہندی تلوار سے آپ علیہ السلام کو ذبح کر رہا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے حواس ساکت ہو گئے تھے، آپ علیہ السلام کی سانس رک گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کے سر مقدس کو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ایک عرب شاعر نے لکھا، تیرے قتل پر تکبیریں کہی جا رہی تھیں، حالانکہ تیرے ساتھ تکبیر اور تحلیل بھی تو قتل ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین کانپنے لگی، عالم میں تاریکی چھا گئی، لوگوں کے بدن میں کپکپی پڑ گئی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا۔ جو شفق کی صورت رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ عمر ابن سعد سے کسی نے آ کر کہا، امیر مبارک کو شمر ملعون نے حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد عمر سعد نے خولی بن یزید کے ہاتھوں سر مبارک کربلا سے کوفے ابن زیاد ملعون کے پاس بھیج دیا۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونے کا منظر اور آپ کے اس گوش گزار کیا۔ اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا ذکر ہوگا۔